بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی چند ویڈیو ہم نے لوکل ادویات کے متعلق کی تھیں، اور جس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ لوکل سطح پہ ہماری کون سی میڈیسن پیدا ہوتی ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج دوستوں کے پرزور اصرار پر ایک ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد امید ہے آپ بچوں کے علاج کے معاملے میں بہت سی مسائل سے کا شکار نہیں ہوں گے اور ہم بچوں کا علاج آسانی سے کر سکیں گے۔ بات جب بچوں کی ہو تو بچوں میں ہمیشہ سمٹمز نہیں ہوتے۔ سمٹمز ان کے والدین سے پوچھے جاتے ہیں یا بچوں کے سائن دیکھے جاتے ہیں کہ بچے اس بیماری کے دوران کیا ایکٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بچے اس دوران چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بات جب چڑچڑے پن کی آئے تو ہمارے ذہن میں 3 بڑی ادویات آتی ہیں۔ پہلی دوا بچوں کے حوالے سے کیمومیلا ہے، دوسری سائنا ہے اور تیسری اسٹافیساگیریا ہے۔ ان تینوں کے بچے مزاجاً بہت چڑچڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں لطیف سا ایک فرق ہے۔ جو کیمومیلا کا بچہ ہے وہ مسلسل اٹھا کر گھمانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر اسے مسلسل اٹھا کر گھمایا جائے تو بچہ خاموش رہتا ہے، لیکن اگر اسے چند لمحوں کے لیے بھی نیچے بٹھا دیا جائے یا آدمی اس بچے کو لے کر بیٹھ جائے تو وہ دوبارہ سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ سائنا کا بچہ اٹھا کر گھمانے کی خواہش تو نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنی ماں سے چمٹا ہوا رہتا ہے اور کسی کا دیکھنا اور کسی کی بات سننا یا کسی کا اپنے جسم کو ٹچ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اسٹافیساگیریا کے مریض بھی جو کیمومیلا اور سائنا میں جو ایک عام علامت اور بھی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیزیں بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ طرح طرح چیزوں کی خواہش کرتا ہے، اور جب اسے وہ چیزیں دی جاتی ہیں تو اس حقارت سے پھینک دیتا ہے۔ یہ علامت ان تینوں ادویات میں پائی جاتی ہے۔ اسٹافیساگیریا کا بچہ کسی نئے آدمی سے مانوس ہونے میں بہت دیر لگاتا ہے۔ وہ کسی نئے آدمی سے مانوس نہیں ہوتا کیونکہ شرمیلا پن اسے کسی سے مانوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنی ماں یا گھر کے چند افراد ہی کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے۔ اسی طرح کلکیریا فاس بھی دوسرے درجے میں چڑچڑے پن کی عام دوائی ہے۔ کلکیریا فاس میں بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جگہ مسلسل تبدیل کی جائے، یعنی وہ ایک جگہ پر 5 منٹ اگر رہے گا تو پھر اس سے تنگ ہو کر رونا شروع کر دے گا۔ اس طرح بچے کو آپ مسلسل گھماتے رہیں گے اور مختلف جگہ پر وہ 5-7 منٹ بیٹھ جائے گا۔ کیمومیلا کا بچہ مسلسل گھمانے کی خواہش کرتا ہے، جبکہ جو کلکیریا فاس ہوتی ہے اس کا مریض آپ اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائیں تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کا اپنی طرف دیکھنے یا کسی کا اپنے بچے کو ٹچ کرنے سے اگر بچے کا ریئیکٹ کرے یا رونا شروع کر دے تو سائنا کے ساتھ ساتھ اینٹی مونیم کروڈ پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی مونیم کروڈ کی ایک خاص علامت جو ہر بیماری میں اس کے ساتھ پائی جاتی ہے وہ ہے زبان کا سفید ہونا، یعنی زبان اس طرح سفید ہوتی ہے جیسے اس پر سفید پالش کر دی گئی ہو یا سفید رنگ کر دیا گیا ہو، جبکہ سائنا کا بچہ الٹا ہو کر اور ٹانگیں اپنی طرف کھینچ کر سوتا ہے اور ناک کو مسلسل ملتا رہتا ہے اور رات کو سوتے وقت دانت پیستا ہے۔ بات اگر ضدی پن کی جائے تو کلکیریا فاس بھی ضدی پن کے ساتھ ساتھ کلکیریا فاس کا بچہ چلنا اور بولنا دیر سے سیکھتا ہے۔ اسی طرح کلکیریا کار کا بچہ بھی ضدی ہوتا ہے، لیکن اس کی ضد کا وقت ہوتا ہے، یعنی شام کے وقت
عام طور پر اس کا بچہ ضدی ہو جاتا ہے یا صبح 4 بجے رونا شروع کر دیتا ہے، 3-4 بجے رونا شروع کر دیتا ہے اور مسلسل روتا ہے، کلکیریا کارپ کا بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی والدین اسے کیا کہہ رہے ہیں، وہ مسلسل روتا ہی جاتا ہے۔ کلکیریا فاس اور کلکیریا کارپ دونوں میں ایک بات مشترک طور پر پائی جاتی ہے کہ ان کے بچے چلنا اور بولنا دیر سے سیکھتے ہیں۔ یہ جو کمزوری ہے ان کی مختلف جسمانی عوارض کی وجہ سے ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی کے باعث ہوتی ہے، جبکہ برائٹا کارپ کا بچہ بھی چلنا اور بولنا دیر سے سیکھتا ہے، لیکن اس کی وجوہات دماغی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر 5 سال کا بچہ اس بچے کا رویہ 1 سال کے برابر بھی نہ ہو تو اسے ہم ذہنی بونا پن کہتے ہیں۔ ذہنی بونے پن کی سب سے بڑی دوا ہمارے میٹیریا میڈیکا میں برائٹا کارپ ہے۔ اگر کوئی ایسی بچہ ملے جو بڑا ہوتے ہوئے چھوٹی بچوں کے ساتھ عمر سے بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلے یا اس کا رویہ چھوٹے بچوں جیسا ہو تو اس کی کوئی بھی بیماری ہو اس کو برائٹا کارپ درست کر دے گی۔ اسی طرح ایک بہت بڑی غلطی جو میں بھی شروع میں بہت کرتا رہا اور اکثر ہمارے ڈاکٹر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سائنا اور بیراڈونا میں جو لطیف تفریق ہے وہ نہیں کر سکتے، خاص طور پر بخار میں۔ سائنا اور بیراڈونا دونوں کا بخار یکدم آتا ہے اور اپنا دورانیہ پورا کر کے یکدم ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں میں پاؤں ٹھنڈے اور سر گرم ہوتا ہے، لیکن بیراڈونا میں ہمیشہ بخار جب تیز ہوتا ہے تو مریض غنودگی میں ہوتا ہے، اور سائنا میں مریض میں چڑچڑا پن اور بے چینی ہوتی ہے اور وہ کسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ اگر یہ تفریق کر دی جائے تو بہت سے مریض جو ہم بیراڈونا کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ہم سے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم سائنا سے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ کچھ عام باتیں جو بچوں میں لیکسس کے والے سے میں نے زندگی میں نوٹ کی ہیں اور لیکسس نے ان کو درست کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ گھر میں اگر پہلا بچہ ہو اور سارے والدین کی یا سارے گھر والوں کی توجہ اس بچے کی طرف ہو، یعنی وہ بچہ سب کی آنکھوں کا تارا ہو، اور اس گھر میں دوسرا بچہ اگر آ جائے تو اس کی توجہ گھر والوں کی دوسرے بچے کی طرف منتقل ہو جائے اور یا ڈیوائڈ ہو جائے تو اس کو جو پہلا بچہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا یا قبول نہیں کرتا۔ اس سے وہ بہت سی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں مٹی کھانے کا رجحان یا مختلف چیزیں کھانے کا رجحان، انگوٹھا چوسنے کا رجحان، بال کھینچنے کا رجحان، یا شیطانی جو ہے شرارت بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پڑھنے کی طرف وہ بچہ بالکل توجہ نہیں دیتا۔ اگر ایسے بچوں کو لیکسس 1 کی ایک ہی خوراک دے دی جائے تو ان پر باران رحمت کا کام کرتی ہے۔ ایک اور عام بات لیکسس کی جو یہ ہے کہ لیکسس کے بچوں کو صبح کے وقت اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ اٹھ بھی جائیں تو کافی دیر تک وہ ایک طرح کی غنودگی میں رہتے ہیں اور کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ اوپیم میں بچے بہت ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ اوپیم کے بچے کو اگر کوئی غیر مانوس آدمی اٹھا رہے تو اس کو تشنج تک بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جو کسی ڈر کی وجہ سے مسلسل سہم گئے ہوں یا اکلاہٹ کا شکار ہوں یا بول نہ سکتے ہوں تو ایسے بچوں کو اوپیم سے درست کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی بچے کو ڈانٹنے پر اس کو بخار ہو جائے تو اگنیشیا اس کی دوا ہوگی۔ اگر غصے کی وجہ سے مریض کو کھانسی آ جائے یا کھانسی آنے پر بچہ اگر رونا شروع کر دے اور کھانسی کو روکنے کی کوشش کرے، بچے کی دوا
آرنیکا کہلائے گی۔ ایسے بچے جو ناک کے بند ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کا دودھ نہیں پی سکتے اور دودھ کو منہ لگاتے ہی وہ سانس لینے کے لیے دوبارہ منہ کھولتے ہیں اور بعض دفعہ دودھ آدھے میں چھوڑ کر وہ یا چند گھونٹ لے کر وہ دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے بچوں کو سمبوکس نائگرا عام میڈیسن کہلائے گی۔ کہ میں اگر بچہ کچھ دیر میں پھٹا ہوا دودھ نکال دے تو اتھوزا اس کی دوا ہوتی ہے، لیکن اتھوزا اس کی دوا اینٹیمونیم کروڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اینٹیمونیم کروڈ اور جو اتھوزا ہے اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کے بعد بچے کو بھوک لگتی ہے، جبکہ اینٹیمونیم کروڈ میں غنودگی ہوتی ہے۔ اسی طرح آرسینک میں اس کو کتنی دیر بعد بھی الٹی ہو تو مریض بچے کا دودھ پھٹا ہوا نہیں بلکہ اسی طرح جس طرح وہ پیا گیا ہوتا ہے وہ ثابت دودھ کو نکال دیتا ہے۔ ایک اور مرض جو بچوں میں بہت عام ہوتی ہے وہ ہے بچوں کے منہ کا پک جانا۔ بچوں کے منہ کے پک جانے میں اکثر ہر طرح کے پک جانے میں کاری میور بہترین کام کرتی ہے، لیکن اگر منہ کے چھالے سفید ہوں تو ان کی دوا بوریکس کہلاتی ہے، جبکہ اگر ان کو اس میں کٹ لگے ہوئے ہوں تو ایسڈ نائٹرک اور سرخ دانوں کے ساتھ منہ سے بکثرت ٹال ٹپکتی ہو تو اس کی دوا مرگ سال ہوگی۔ اگر بچے دن کو سوئیں اور رات کو روئیں تو ان کی دوا جلاپا کہلاتی ہے۔ جلاپا کی 200 کی یہ خوراک ان کو رات کی پرسکون نیند کرے گی اور دن کو خوش و خرم رکھے گی۔ اگر ضرورت پڑے تو ہفتے میں ایک خوراک دے سکتے ہیں۔ ان سب دواؤں کو بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے تجویز پر یا اس کے زیر نگرانی استعمال کریں۔ اگر استعمال کرنی ہو تو 5 دن بعد 200 کی یہ خوراک دی جا سکتی ہے۔ خوراک 1 سے 5 قطرے تک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ دوبارہ میں انشاءاللہ بچوں کی کچھ مزید علامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔